ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد بیلیٹڈ، کیونکہ ہم لوگ کی ملاقات تو نہیں ہوئی تھی۔ کیسی ہمارے رہی آپ طرف لوگ سے کی؟ بھی آپ کو عید کی بہت بہت خوشیاں مبارک۔ آمین آمین، خیر مبارک آپ لوگ کو بھی، سب کو۔ تو اب ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں، پھر سے ریزیوم کرتے ہیں الحمدللہ۔ ویسے تو رمضان میں چھٹا ہی نہیں تھا، الحمدللہ اللہ نے بہت اچھا کام لے لیا ہم سے بھی، آپ لوگوں سے بھی۔ اللہ پاک سب قبول فرما لے، ہمارا بیٹھنا، ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا سمجھنا، سب کچھ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ فاطمہ ہو بیٹا؟ جی فاطمہ ہاں ہو باجی، آپ؟ خیر الحمدللہ۔ جی ہاں باجی۔ آپ تلاوت کر لو، پھر میں اسٹارٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ باجی سب کے مائک آپ میوٹ کر دیجئے پہلے۔ جی باجی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ شروع۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ بنے گا، اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش قبول کی جائیں گی، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائیں گی۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی، وہ تمہیں دکھ دیا کرتے تھے اور برا عذاب، اور وہ تمہاری بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور میں نے تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش دی جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا، اور پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم لوگوں میں سے ہو گئے، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ جزاک اللہ خیر۔ 190 دوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جو بھی نئے لوگ آئے ہیں الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کو مرحبا اہلاً و سہلاً میرے گروپ میں، آپ لوگوں کو بہت بہت اللہ پاک قبول فرمائے، آپ لوگوں سے بھی کام لے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ لوگوں کو میرے لیے ثواب زاریہ بنا دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سورہ البقرہ، تو ویسے تو ہم لوگوں کی 50 سے اوپر ہی آیت ہو چکی تھی، 50 تک شاید آیت ہو چکی تھی ہماری، ہے نا؟ کسی کو یاد ہے کہاں تک ہوئی تھی؟ جی ہاں باجی، ہماری کافی ساری الحمدللہ 35 آیتیں ہو چکی تھی باجی۔ نہیں بیٹا 50 تک ہو چکی تھی میرے خیال سے، من اور سلوا بتائی تھی نا میں نے آپ لوگوں کو، ہاں تو پھر من ہمارے اور پاس سلوا۔ نوٹس 35 تک ہی ہے ہاں باجی نوٹس بنے تم ہوئے۔ نے نہیں بنائے ہوں گے، لیکن من اور سلوا شاید میں نے آپا بتائی تھی۔ میرے کو آپا میرے کو میسج چھوڑے تھے، اس میں لکھے تھے آپ نے بولے تھے کہ 42 تک ہوا ہے۔ اچھا 42 تک، تو یہ تو پھر یہ جو آج جو اب بچی نے آیت پڑھی نا فاطمہ جی نے، وہاں وہ ہے وہ۔ تو انشاءاللہ ہاں میں کیا کرتی ہوں، جو جی نئے لوگ ہیں نا اس کے حساب سے میں کیا کرتی ہوں، سورہ بقرہ جو ہے نا میں سٹارٹ سے لیتی ہوں، لیکن میں فٹافٹ لوں گی، ہاں جی جو آیتیں ہیں نا اس کو میں ایکسپلین نہیں کروں گی، مطلب اس کا ترجمہ بتا کے میں آگے بڑھتے جاؤں گی تھوڑا سمجھا کر، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں تو ہاں تبھی ہم لوگ کل تک کے نا اپنی آیت پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہے نا؟ پھر کل جو ہے اپن پڑھیں گے، مطلب نئی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پرانے لوگ بھی پھر وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا ایک دن ایسا ہی چلا گیا، حالانکہ قرآن ہی ہے، بار بار جتنے بار پڑھتا ہے انسان تو اس کو نئی چیز ملتی ہے، جتنے بار آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے نا آپ کو کچھ نہ کچھ اسی آیت میں نئی چیز ملتی ہے الحمدللہ۔ تو آپ لوگوں کو نئے لوگ ہیں کوئی، ان کو میرا لینگویج سمجھ میں آ رہا ہے؟ جلدی تو نہیں لگ رہا ہے بیٹا، کوئی نئے لوگ جواب دو۔ نہیں باجی الحمدللہ سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ نہیں، اچھا لگا۔ ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے، جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہم آیت نمبر اسٹارٹ بتا دیں کرتے ایک ہیں۔ بار۔ میں اسٹارٹ سے ہی پڑھ رہی ہوں نا، سورہ بقرہ کھولو آپ لوگ، قرآن سامنے رکھو، سورہ بقرہ میں شارٹ میں لے رہی ہوں، مطلب اسٹارٹ سے، ٹھیک ہے؟ ایک بار ریوائز ہو جائے گا، لیکن ثواب تو ملنا ہی ہے نا اپنے کو آیت سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں ریوائز کر دیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، شروع اللہ کے نام سے ہے نا، الف لام میم، اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ حروف مقطعات جو ایک انداز تھا وہاں کے عرب والوں کی، جو بات کرتے تھے، شاعری کرتے تھے نا وہ لوگ، ان کا انداز تھا، انداز بیاں تھا ان کا۔ تو وہ لوگ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عرب والوں کے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ کے رہنے والے تھے نا، عرب کے تھے وہ، تو عرب والوں کی جو لینگویج تھی نا عربی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن کریم کو جو ہے عربی میں اتارا۔ کیوں اتارا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے تھے، اور جن لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کام لینا تھا، اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے نا اسلام کو لے کر، ان کو کوئی ساتھی دینا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ساتھی دیں گے تبھی تو سب طرف، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی یوروپ جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی انڈیا جا رہا ہے، تب صحابی ہوں گے جب بھی کام کر سکتے تھے نا، اسلام پھیلنے کا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا، عرب والوں کو، ہے نا؟ کیوں چنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں پیدا کیا، کیونکہ عرب کے جو رہنے والے ہوتے تھے نا وہ ڈیزرٹ ایریا ہے، مطلب ریتیلی جگہ ہے، تو وہاں کے لوگوں میں کیا ہوتا ہے، بہت ساری خاصیت ہوتی، بہت ساری کریکٹرز ہوتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو پہلی چیز یہ تھی ان لوگوں کے نا حافظہ بہت زیادہ تھا، مطلب ان کو کوئی چیز یاد رہتی تھی، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، بدو تھے، مطلب وہ لوگ کیا تھے، امی تھے، امی مطلب تھے، مطلب وہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ہے نا؟ اور وہاں پہ کوئی پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی، ڈیزرٹ تھا بہت، اور وہ لوگ کا جو کام دھندا تھا نا وہ صرف تجارت کے بھروسے چلتا تھا، وہ لوگ دوسرے دیش میں دوسری جگہ پہ تجارت کرنے جاتے تھے، تو وہ لوگ جو ہے نا جب تجارت کرتے تھے، دور دور گاؤں جاؤں جاتے تھے، دوسری جگہ جاتے تھے، تو ان کو سفر کرنا پڑتا تھا نا، تو سفر کیسا ہوگا؟ آپ ریتیلی جگہ میں، آپ امیجن کرو، وہاں پانی بھی نہیں ملے گا، صحرا میں کچھ رکنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ان کو تو بہت زیادہ مشقت کرنا پڑتا تھا نا، ہر چیز کے لیے ان کو بہت زیادہ مطلب پرابلمس ہوتے تھے، ان کی زندگی کوئی آسان نہیں ہوتی، ایک تو پہاڑ میں رہنے والوں کی زندگی، اور جو ڈیزرٹ میں رہتے ہیں ان کی زندگی بہت مشقت والی رہتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو کیا کر سکے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک سکے، مشقت کر سکے، جنگ کر سکے، کیونکہ جنگ کے بنا تو کافر لوگ ماننے والے تھے نہیں، اسلام کیسے پھیلتا پھر؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، میں بتانا چاہ رہی ہوں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کو چنا، اس لیے قرآن کی جو لینگویج ہے نا وہ عربی رکھی، تاکہ وہاں کے لوگوں کو کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار یہ سناتے تھے نا، تو اس سمے پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، پرنٹ کیسے ہوتا قرآن؟ تو وہاں کے لوگ جب صحابہ کرام جب سنتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو سنتے تھے نا، تو جیسا کا تیسا وہ یاد کر لیتے تھے۔ کتنے صحابہ، جتنے سب کے میگزیمم کی یادداشت اتنی تیز تھی کہ سن کر ہی یاد کرتے تھے۔ اور کچھ صحابہ تھے، اس میں تو بہت سارے تو 16 سال سے کم کے بچے تھے جو کیا ہے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے نا تو وہ لوگ کو لکھنے کے لیے لگاتے تھے، تو وہ لوگ کیا ہے ہڈی ہوتی تھی یا پھر پتے ہوتے تھے یا جانوروں کی جو اسکن ہوتی ہے نا، جو اوپر کی جو اسکن ہوتی کھال ہوتی ہے اس میں لکھتے تھے، پتھروں پہ لکھتے تھے ایسے، یا ہڈیوں پہ لکھتے تھے، بڑی بڑی ہڈیوں پہ وہ لوگ کیا کرتے تھے آیتوں کو لکھ کر رکھتے تھے۔ ایک صحابہ نہیں، بہت سارے صحابہ لکھتے تھے یہ، ہاں۔ پھر بعد میں کیا ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا، اس کو سب کو کیا کیا تھا ایک ساتھ کروایا تھا، الگ الگ جگہ پہ تھا وہ، ہے نا، الگ الگ جگہ پہ لکھا ہوا تھا، الگ الگ صحابہ کے پاس تھا، پھر اس کو ایک ساتھ کیا گیا تھا قرآن کو۔ تو میں بتانے کا مطلب یہ تھا کہ حروف مقطعات ہے نا، وہاں کے لوگوں کی بولنے کی سٹائل تھی۔ آپ دیکھو میری سٹائل، جو آپ لوگ ادھر مہاراشٹر والے ہیں نا، میں ایکچولی نا چھتیس گڑھ کی رہنے والی ہوں، ہے نا، رائے پور سائڈ کی ہوں میں، تو میری لینگویج تھوڑی سی الگ لگے گی آپ کو، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، مطلب ہر جگہ کے رہنے والوں کا جو بولنے کا طریقہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا لینگویج ہوتا ہے نا وہ الگ ہوتا ہے، جیسے مہاراشٹر والوں کا الگ ہوتا ہے، حیدرآباد جائیں گے نا تلنگانہ والوں کا الگ رہتا ہے، مطلب تھوڑا سا الگ ہی اسٹائل ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی جو انداز بیاں تھا نا وہ ان لوگ شاعرانہ انداز تھا ان لوگوں کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو قرآن میں بھی دیکھو گے نا آپ، ایسا لگتا ہے جیسے شاعری چل رہی ہے ایک دم، مطلب ایک کے بعد ایک جو ہے لائنس جو ہے نا ایسی ختم ہوتی ہے، جو لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے نا سیم ہوتا ہے نا، میکزیمم ساری آیتوں میں کیا ہوتا ہے لاسٹ کا جو ردم ہوتا ہے، مطلب بولنا چاہیے نا، جیسے پویم ہوتی ہے نا ویسے یا آپ سمجھ جاؤ آج کے زمانے میں سانگ گانے سمجھ جاؤ کہ کیسے ہوتے ہیں، لاسٹ کے جو ورڈز ہوتے ہیں وہ حروف جو ہے سیم ہوتے ہیں نا۔ تو الحمدللہ تو ان کی وہاں کی لینگویج تھی، وہاں کی انداز تھا کہ وہ لوگ حروف مقطعات وہ لوگ یوز کرتے تھے، اس لیے جب قرآن اترا نا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے تھے نا تو کسی صحابہ نے نہیں پوچھا، نہ کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ ان ورڈ ان حروف، یہ جو حروف آپ پڑھ رہے ہیں الف لام میم یہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا میننگ کیا ہے، کسی نے نہیں پوچھا۔ اگر پوچھا ہوتا نا کسی نے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوتے اور ہمارے تک حدیث آتی تھی، لیکن اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو سمجھتے تھے، مطلب باقی اللہ نے اس کو پھر بتانا۔ اور یہ جو حروف مقطعات ہے نا ان کا ہمارے ہدایت سے کوئی زیادہ ریلیشن نہیں ہے، مطلب اس میں کوئی ایسی میننگ نہیں ہے جس کو بتانا ضروری ہو، تو اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسا کا تیسا لکھوا دیا اور کسی نے کچھ پوچھا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کی ٹو میں نہیں جائیں گے کہ یہ حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے نا، یہ والے جو ایسے والے آتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، یہ ہم نہیں سوچیں گے، کیونکہ کسی عام انسان، ہمارے جیسے انسان جو عام ہوتے ہیں، جنرل پبلک ہوتی ہے، ان کا مطلب ہمارے لیے جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، اس سے ہمارے سمجھ میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ ہدایت کی کتاب ہے قرآن، تو ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے دے گا اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں، اور صرف ہم تلاوت کرتے جاتے ہیں تو ہم کیا کر لیں گے، ثواب تو کما لیں گے لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت کب ملتی ہے؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ میں اگر میرے بیٹے کو بول رہی ہوں بیٹا ادھر آ، اگر وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے، ہاں ممی کچھ بول رہی ہے، وہ بولتے رہے گا ادھر آ ادھر آ ادھر آ، بولتا رہے گا لیکن آئے گا نہیں، تو کیا وہ میرے پاس آیا؟ میری بات مانا اس نے؟ مانا کیا میری بات؟ وہ مانا وہ میری بات؟ نہیں بات نہیں مانا نا، تو پھر وہ کام تو ہوا ہی نہیں جو میں کرنے بول رہی تھی، وہ تو بول رہا ہے ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ بیٹا ادھر آ بیٹا، وہ بولتے جا رہا ہے، وہ بولتے جا رہا ہے، اور اللہ کی اب میں اس سے خوش ہوں گی کیا؟ نہیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین میرا رب اتنا ہے نا، اتنا زیادہ شفقت کرتا ہے ہم لوگوں سے کہ وہ جو بول رہے ہیں نا، وہ جو اللہ نے بولا ہم وہی بول رہے ہیں، وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، وہی آیت پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے بولا ہے، اور ہم وہی پڑھ رہے ہیں، پھر بھی وہ ہم کو کیا دے رہا ہے؟ ثواب دے رہا ہے۔ آپ سوچو، آپ کیا خوش ہو گئے اپنے بچے سے؟
وہ بولے گا ادھر آ بیٹا ادھر آ بیٹا بولتا رہے گا، جو میں نے بولی وہ بھی بول رہا ہے، ادھر آ بیٹا ادھر آ بیٹا ادھر آ بیٹا بول رہا ہے، لیکن وہ آ نہیں رہا ہے، تو آپ خوش ہو جاؤ گے اس سے؟ تو آپ سوچو آپ میں اور اللہ میں کتنا زیادہ ڈفرینس ہے، کہ اللہ کتنا زیادہ محبت کرتا ہے، ایک ایک حرف پہ، ایک ایک حرف پہ جو ہے کیا ہے 10 10 نیکیاں رکھا ہے، اور رمضان میں تو کئی گنا بڑھ جاتی، 70 گنا، ہے نا؟ ایک حرف پہ الف لام میم بول دیے تو آپ 3 حرف ہو گئے، کتنا ثواب کما لیا آپ نے، ہے نا؟ تو اللہ بہت زیادہ رحیم اور رحمان ہے، بولتے ہیں نا، اس لیے بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرما رہا، میں جلدی جلدی پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے، کیا ہے؟ متقیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس سے ہدایت کس کو ملے گی؟ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب کیوں بول رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ، جو مکہ میں جو لوگ رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں کچھ رشتہ دار بھی تھے، لیکن وہ لوگ مانتے نہیں تھے آپ کی بات۔ کیا بولتے تھے وہ لوگ؟ کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ سے گڑتے ہیں رات کو اپنے دوست کے ساتھ، کسی کو انہوں نے رکھا ہے اپنے انڈر میں، اور وہ ان کو سکھاتا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں، اس کو یاد کر کے ہم کو گڑ کے سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسی ایسی تہمتیں گاڑتے تھے ان لوگ، ایسی ایسی تہمتیں لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، آپ خود گاڑ کے لائے ہیں، خود بنا کے لائے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا ایسا بولتے تھے۔ تو اللہ بول رہا ہے تم لوگ شک کر رہے ہو نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرنا، اگر شک کرو گے تو تم کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور پھر آگے فرما دیا ہدایت کس کو ملے گی اس بک سے، اس کتاب سے، اس مبین سے، اس کتاب سے، قرآن سے، اسی کو ہدایت ملے گی جو متقی ہیں۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو تقوی کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، لیکن ڈر ڈر کے رکھنا، ڈر ڈر کے ہر کام کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ابھی کبھی اور آئے گا نا موقع، آگے جب آیتوں میں آئے گا تقویٰ، تو اس کے بارے میں ہم اور بات کریں گے، بلکہ آپ لوگوں سے میں سننا چاہوں گی کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں تقویٰ کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ بعد میں لیں گے ہم۔ تو متقی کون ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گروپ کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے فرشتوں کو؟ نہیں باجی۔ غیب، ہے نا؟ آپ نے وحی اترتے ہوئے دیکھی ہے؟ وحی نہیں قرآن کی آیت اترتے ہوئے دیکھی ہے؟ نہیں، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آخرت جہنم اور جنت کیسی ہوگی؟ دیکھا ہے؟ نہیں۔ نہیں تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہیں، جو چیزیں ہم نے اپنے آنکھ کان ناک ہاتھوں سے چھوا نہیں، آنکھ کان ناک سے مطلب محسوس نہیں کیا، وہ چیزیں کیا ہوتی؟ غیب ہوتی ہیں۔ تو متقی کیا ہوتے ہیں؟ جو ہم کو اللہ نے بتا دیا ہے ہم اس پہ غیب سے کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں، ایمان مفصل، ہے نا؟ اس پہ ہم یقین کرتے ہیں۔ پھر دوسری صفات کی نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ سب کے ساتھ نماز پڑھنی، گھر والوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھنی ہے، نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ جہاں پر آپ ظاہری چیزوں کو دھیان دے رہے ہیں کہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوں، تو دل کو بھی باندھ کے کھڑے رہنا ہے۔ نماز ادھر پڑھ رہے ہیں، زبان چل رہی ہے لیکن دل کہیں اور گھوم رہا ہے نا؟ دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے، سٹی بج رہی ہے پریشر کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو قائم کرنا نہیں بولتے، نماز قائم کرتے ہیں۔ پہلی غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر اتاری گئی ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے نا، ایک نازل کس پہ ہوا؟ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں، کہ یہ کیا ایمان لاتے ہیں؟ کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی نبی تھے، بہت سارے رسول تھے، ان کے پر بھی کتابیں صحیفے اترتے تھے، تو ان سے پہلے جو نبی آئے ان پر بھی جو کتابیں نازل کی گئی اس پہ بھی وہ ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ۔ اور آخری صفات ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ہے نا؟ یہ 5 صفات ہوتی ہے، کون سے گروپ کی ہے؟
یہ متقین لوگ ہیں. تو ان کے لیے انعام کیا بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا آڈیو بھی شیئر کر دوں گی گروپ میں ایک بار. اور پرانے آڈیو ہیں، ابھی کے نہیں ہیں میرے، پرانے بہت پرانے ہیں، جب میں اسٹارٹ ہی کی تھی کلاس تب کی، 2-3 سال پہلے کی ہے وہ آڈیو. میں اس میں ڈال دوں گی. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو، مجھے لگے آپ کو کہ تھوڑا سا باجی صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں، مطلب تلفظ تھوڑے ہو سکتے ہیں کہ میری ایک دم اردو اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ میری تفسیر جو الحمدللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو آپ لوگ ایک بار اور اس کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا جن لوگوں نے ان باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. انکار کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کفر کرنے والے کافر لوگ. تو دوسرا گروہ جو انسانوں میں سے ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ کافر لوگوں کا، کفر کرنے والوں کا. ان کے لیے برابر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ماننے والے نہیں ہیں. کیوں نہیں ماننے والے بھائی وہ لوگ؟ کافر لوگ کیوں نہیں ماننے والے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے. اچھا، سرکاری جو لیٹر آتا ہے کام کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جیسے پیپرز آتے بچوں کے، اس میں کیا لگا رہتا ہے؟ سل بند ہوتا ہے، وہ اس میں موم لگا رہتا ہے، موم ہے نا، اس پہ لگا ہوا رہتا ہے، جو کینڈل نہیں جلاتے ہم، موم کا رہتا ہے کینڈل، تو اس سے سیل بند کر دیا جاتا ہے، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. اگر وہ سنتے بھی ہیں نا کانوں پہ، اگر وہ سن بھی لینا تو ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مہر لگا دینا. پہلی بات تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کو سننا ہی نہیں رہتا. اگر سن بھی لینا تو ان کے دل میں کیا ہے؟ مہر ہے. تو مہر لگنے کی وجہ سے ان کا دل پیک ہے، غلاف میں، کہیں کہیں آئے گا کہ غلاف میں مطلب ڈھکا ہوا ہے، تو اس کے اندر کوئی چیز جا نہیں رہی ہے نا. اگر جاتی بھی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ باہر نکل جاتی ہے، مطلب پیک، مطلب ایسے ہے کہ ادھر سے تو جاتی نہیں ہے، اگر جاتی بھی ہے تو دوسرے طرف سے کیا ہوتی ہے؟ نکل جاتی ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا. اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. اب آپ بتاؤ، کان سن نہیں رہے ہیں، دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، آنکھوں میں پردہ پڑا ہے، تو کیا وہ کچھ ہدایت ان تک پہنچے گی؟ کوئی اٹینڈ ہی نہیں کر رہا ہے کلاس، تو ان کو یہ آیت کیا سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. بس جیسے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہیں گے قرآن کو، ہے نا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ نے مہر لگا دیا. جو کفر کرتا ہے، کفر مطلب کوئی بڑا وہ نہیں سمجھو، ابھی یہاں پہ انکار کرنے والے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، ہے نا. اللہ کو مانتے بھی ہیں تو اللہ کی آیت کو نہیں مانتے ہیں. اگر آیت کو بھی مان لیتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں. تو کفر کتنے طریقے کا ہو گیا؟ ابھی میں نے 3 بتا دی ہے نا. ایک تو سرے سے اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو اللہ کو تو ہے مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک بھی کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں، ہے نا. بت پرستی کرتے ہیں کہ نہیں؟ مکے میں مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تھے تو 360 بت تھے مسجد حرام پہ، بیت اللہ پہ 360 بت تھے جن کو گرایا گیا تھا، توڑا گیا تھا. تو ان کے لیے بتایا ہے کفر کرنے والوں کے لیے وہ سخت سزا کے حقدار ہیں. اب تیسرا گروہ ایسا بتایا جو سب سے زیادہ بدترین گروہ ہے. کون سا گروہ ہے وہ؟ سب کو پتا منافقین کا. ہے نا، منافقین کا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان تو لائے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ منافق لوگ ہیں. فائدہ دیکھتے تھے نا اپنا، تو کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لائے، اور وہ لوگ مسلمان بن گئے تھے. اصل میں کیا ہوا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تھے نا، جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنے والے تھے نا، اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ وہاں کے جو مشرک قبیلے تھے، 2 مشرک قبیلے تھے مدینہ میں. آپ لوگ یاد رکھیں گے اب، ہاں آئندہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ مدینہ میں 2 مشرک قبیلے تھے. آج کا ہوم ورک یہی ہے. مدینہ میں 2 مشرک قبیلے تھے. ایک کا نام تھا اوس، اوس، اور دوسرے کا نام تھا خجرج، خجرج. اوس اور خجرج 2 مشرکین قبیلے تھے. یہ لوگ کیا تھے؟ مشرک تھے، انکار کرنے والے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی بس.
السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی تھی نا؟ ہاں کال نا، ہوں اچھی کا کال آ رہا تھا، وہ جوائن نہیں ہو پا رہی کر کے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ تو آپ جی صلی اللہ بس علیہ وسلم کے جانے کے پہلے مدینہ میں ایک مطلب دو جو ہے مشرکوں کے دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج. اتنا یاد ہو گیا سب کو؟ تو یہ لوگ کیا کرے، اوس اور خزرج کے بیچ میں نا ہمیشہ سے بہت بڑی بڑی لڑائیاں تھی. مطلب دو دو ڈھائی سو سال سے، 200-250 سال سے ان کے بیچ میں لڑائیاں چل رہی تھی. ایک تو جنگ ایک بواس نام سے آتا تھا، بواس نام کا ایک جنگ تھا جو کئی زمانے سے ان کے بیچ چل رہا تھا، اور اس میں کئی ہزاروں لوگ مر چکے تھے، مطلب ان کے قبیلے کے. اور اتنی سخت دشمنی تھی، آگے جو آیت آئے گی نا 84-85 میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں چل رہی تھی، اس بیچ میں کیا ہوا تھا، ان کے جو قبیلے کے کچھ نوجوان بچے جو نا مکہ گئے تھے. 6 بچے تھے، نوجوان بچے تھے، حج کے لیے گئے تھے مکہ. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے ہوئی تھی، کیونکہ مکہ والے مان نہیں رہے تھے. 13 سال ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 سال ہو چکا تھا، وہ لوگ مان کے ہی نہیں دے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر والوں کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی تو ہوگا جو مجھے اپنے ساتھ لے جائے اور وہاں میں آرام سے رہ کے دین کا کام کر سکوں، اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا سکوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چن کے رکھا تھا. کہاں جانا تھا آپ نے؟ مدینہ جانا تھا. تو یہ جو بچے آئے تھے کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ سے آئے تھے، یثرب سے. اور یثرب میں 2 مشرکین قبیلے رہتے تھے. کیا نام تھا؟ فاطمہ آپ نہیں بتاؤ گے؟ اوس اور خزرج. جی الحمد للہ، الحمد للہ. ہے نا، یاد ہو گیا. مطلب آپ لوگ کو اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور انہی میں کے جو بچے 6 بچے گئے تھے، انہوں نے دین اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت لے لی. فرسٹ ملاقات میں انہوں نے کوئی زیادہ سوال جواب نہیں کیا، بس کہا کہ آپ جو سناتے ہیں، جو قرآن آپ پہ اللہ نے نازل کیا وہ ہم کو سنا دیجئے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، ان کا دل بدل گیا اور وہ ایمان لے آئے. اور انہوں نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری ذمہ داری لو تاکہ میں دین کا کام کر سکوں. تو انہوں نے بولا دیکھیے، ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم لوگ کے قبیلوں میں بہت زبردست جھگڑے چلتے ہیں. مطلب ہمارے اوس اور خزرج کے بیچ میں بہت زیادہ مطلب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اور ہمارے یہودی قبیلے جو ہے نا، وہاں کے بہت بڑے یہودی قبیلے ہیں، 3 یہودی قبیلے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مطلب سائن کیا ہوا ہے، ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں. تو ہم جاتے ہیں، اب ہم وہاں پہ ماحول بناتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم آئیں گے نیکسٹ ایئر، اور پھر آپ کو لے کر چلیں گے. ایسا کر کے انہوں نے بات کر کے پھر وہ لوگ گئے، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی. تو ان کے اگلے سال جب وہ آئے نا، تو وہ لوگ 12 ہو کے آئے تھے، 12 بن کے آئے تھے. پھر انہوں نے بیعت لی تھی، جس کو بیعت عقبہ ہے نا، فرسٹ والی بیعت عقبہ. ثانیہ ہے نا، ایک جو ہے، ایک پہلی والی جو بیعت ہوئی تھی نا، وہ بیت بیعت کی تھی، عقبہ کہا جاتا ہے. ہے نا. پہلا والا جو بیعت لیے تھے نا وہ لیے تھے. اور اس کے بعد پھر نیکسٹ ایئر جب جا رہے تھے نا وہ لوگ پہلی بار بیعت کر کے، تو اپنے ساتھ ایک معلم مانگ رہے تھے ان لوگوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بھیجا تھا؟ مصعب بن معلم عمیر. نا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بھیجا تھا ان کے ساتھ. اور وہ جا کے قرآن پڑھ پڑھ کے ایسا سناتے تھے کہ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے کیا کیا، سارے مشرک قبیلے کے کوئی نہ کوئی فرد تھا، ایک کہ نہ ایک، ہر گھر میں کیا ہوا، اسلام پھیل گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے پہلے ہی ایک نہ ایک فرد ہر گھر کا اسلام قبول کر لیا تھا، الحمدللہ. تو کیا ہوا، یہ جو مشرک قبیلہ تھا وہ سب سے پہلے کیا ہوا، مسلمان بنا تھا. وہی یہی لوگ جو ہے نا انصار کہلائے. کیا کہلائے؟ مدینہ کے یہی لوگ انصار کہلائے جو کافر تھے. سمجھ ہاں میں آ باجی، رہی اور بات؟ وہ لوگ جو ہے نا یہودیوں سے اور ان سے سنا بھی کرتے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اس لیے وہ لوگ ہاں، جلدی ایمان لے کر آ گئے. وہ لوگ جانتے تھے لیکن یہ لوگ کیا ہے، ضد میں تھے نا. یہود لوگ، یہود کیا کرتے تھے، یہود پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے نا، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے پہچان گئے تھے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا، نام بھی لکھا ہوا تھا، کیسے ہوں گے، پوری ہر چیز لکھی ہوئی تھی ان کی کتابوں میں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی نا، توریت اور انجیل، اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا تھا.
کہ ایسے آخر رسول آئیں گے، کہاں پہ آئیں گے، ان کی کیا نشانیاں ہوگی، ان کے کریکٹرز کیا ہوں گے، یہ بھی وہ لوگ جانتے تھے. اور چیک کرنے جاتے تھے، چیک بھی کر لیتے تھے، پھر بھی آ کے نہیں مانتے تھے. تو یہود لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ کیا بن بیٹھے تھے، وہاں کے بڑے بڑے جو ہے ان کے دھندے چل رہے تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کو وہ جو آتے تھے نا ان کے پاس، جو لوگ بھی آتے تھے ان کے پاس، کیونکہ یہ عالم تھے تو ان کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے کہ ہمارا ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جھوٹ موٹ گڑھ کے اپنی کتاب میں پڑھتے تھے، سچ جانتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے، ان کی خواہش کے مطابق اس کتاب کی چیز کو بدل کے ان کو ان کی خواہش کے مطابق ان کا مسئلے کا حل دیتے تھے. تو وہ لوگ خوش ہو جاتے تھے آنے والے، اور ان کو کیا دیتے تھے، بہت سارا مال دیتے تھے کہ تم نے بہت اچھا مسئلے کا حل بتایا، بہت اچھا حل بتا دیا، اس سے ہماری جان بچ گئی، ہے نا. اور ایسا کر کر کے وہ لوگ امیر بنتے جا رہے تھے. پیسوں کے آگے آیت میں آئے گا کہ وہ پیسوں کی لالچ میں کیا کرتے تھے، آیت کو بدل دیتے تھے. ہاں تو ٹھیک ہے، آگے پڑھ رہی ہوں میں. تو یہ جو ہے آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ کافر لوگ کون تھے، ہے نا. ان کے لیے کیا ہے، سخت سزا کے حقدار ہے. اس کے بعد جو منافق، اچھا تو یہ لوگ جب بہت زیادہ جھگڑے چل رہے تھے نا، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان میں ایک آدمی بہت بڑا سردار تھا، مطلب ان لوگ کا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابئی. اب سب لوگ یاد رکھیں گے، منافقوں کا سردار تھا وہ. کیا نام تھا، عبداللہ بن ابئی. یہ لوگ جو مشرکین قبیلے نا، اوس اور خزرج کے لوگ کیا کر رہے تھے، ایک نیتا بنانا چاہتے تھے اپنا سردار. تو انہوں نے فکس کر لیا تھا کہ عبداللہ بن ابئی ہمارے بیچ میں سمجھوتا کرا رہا ہے، تو ہم اس کو کیا بنا دیں گے، یہاں کا حکمران بنا دیں گے، یہاں کا خلیفہ بنا دیں گے. کہاں کا، مدینہ کا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے نا جو کراؤن پہنتے ہیں نا، جو راجا لوگ پہنتے ہیں جو کراؤن، وہ بھی تیار ہو رہا تھا مونگا موتی سے سب سے. تو اس کی تیاری چل رہی تھی کہ اس کو بس خلیفہ بنانے ہی والے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہوئی تھی، مدینہ میں وہ تشریف لائے تھے، ہے نا. جیسے ہی یہ تشریف لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنا سوچے سمجھے سب مسلمان جو ہو چکے تھے مسلمان، وہ تو ایک دم اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا لیا سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بنا کچھ بولے ہی انہوں نے اپنا حکمران بنا دیا آپ کو. تو یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابئی، آپ سوچو اس کو خلیفہ بننے والا تھا وہ وہاں کا، اور کوئی اور آ کے باہر سے آ کے اس کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی آپ سوچ لو. ایک تو ویسے ہی دل اس کا تنگ تھا. منافق کسے کہا جاتا ہے نا، ہر چیز جھوٹ بولتا ہے، جو بولتا ہے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے نا. اور کیا کرتا ہے وہ، ہے نا، جب وعدہ بھی خلافی. کرتا ہے، بات وعدہ کرتا ہے خلافی. تو گالی بکتا ہے، اور وعدہ غصہ خلافی کرتا ہے تو کرتا پھٹ پڑتا ہے، معاملے میں غصے میں پھٹ خیانت پڑتا کرتا ہے. ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب کو یاد ہے نا. تو منافق تو تھا ہی، وہ بڑا منافقوں کا سردار تھا. لیکن جب اس نے دیکھا نا کہ سب فائدہ جو ہے ان کو ہو رہا ہے، جنگ بدر میں بھی جیت ہو گئی مسلمانوں کی، تو اس نے کیا کیا، آ کے اسلام قبول کر لیا. حالانکہ اس نے اسلام قبول کر لیا، زبان سے قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے دل میں کبھی اسلام ایمان جو ہے داخل ہی نہیں ہوا تھا. تو اس کے ساتھ میں اس کے کچھ چیلے چمچے بھی تھے، ہے نا. تو وہ چیلے چمچے اس کے ساتھ تھے، کیونکہ ان کو بھی لالچ تھی کہ جب یہ خلیفہ بنے گا تو ہم کو کیا بنائے گا، کچھ نہ کچھ تو، ہے نا، تحفے دے گا، یا پھر اپنے کو منتری ونتری بنا دے گا، کچھ تو بنا دے گا، درباری بنا دے گا، کچھ تو بھی. تو اس کے ساتھ کے لوگ بھی تھے. تو وہ لوگ ہیں جو منافق کہلاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ہی فرمایا ہے کہ منافق جو ہے نا، کافروں سے بھی پہلے نیچے، جہنم میں سب سے نیچے جو ہے منافق ہوں گے، اس کے اوپر کافر ہوں گے. اعوذ باللہ. تو منافق کی زیادہ مطلب زیادہ آگ کے پاس، سلگتی ہوئی آگ کے پاس منافق ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ دھوکے دے رہے تھے، بولتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ ایمان نہیں لائے تھے. تو ان کی بارے میں بتا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں قرآن میں بھی متقین کی صرف 5 صفات بتائی 2-3 آیتوں میں، اور کافر کی 2 ہی آیتوں میں اللہ نے بتا دیا. لیکن منافق کے لیے دیکھیں گے آپ 20 نمبر کی آیت تک کے ان کے بارے میں چل رہا. تو میں فٹافٹ پڑھتی ہوں کہ وہ کیسے تھے. ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دھوکے بازی کر سکتا ہے؟ لیکن وہ لوگ کو لگتا تھا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں ان کو، لیکن اصل میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے. ان کو خود عقل نہیں ہے کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ بتا رہے ہیں کیوں ایسا کرتے تھے وہ لوگ؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. دلوں میں بیماری کیسی ہوتی ہے معلوم ہے نا؟ ہارٹ ڈیزیز کیسی ہوتی ہے، ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے.
تو دلوں میں ان کے بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا ہے. جب انسان کیا کرتا ہے منافقت میں پڑتا ہے نا تو اس بیماری کو اللہ جو ہے نا نفاق کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اور ڈھیل دیتا ہے. آپ کو لگتا ہوگا نا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو مشرک ہیں جو کافر ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ یہ تو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اتنی دولت کیوں دے رہا ہے ان کو اتنے بیٹے اتنی اولادیں کیوں دے رہا ہے. اس لیے دیتا ہے کیونکہ اللہ ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے. کتنی سرکشی کتنی نافرمانی تم کر سکتے ہو کر لو جتنی کرنا ہے کر لو. اور ان لوگوں کے لیے جتنا بھی اچھا عمل جو لوگ آپ دیکھتے ہوگے نا آس پاس میں یہ لوگ اچھے عمل بھی کرتے ہیں کئی بار تو ہم سے بھی زیادہ اچھے عمل کرتے ہیں. مطلب کیسے عمل کسی کو دینا لینا ہو تو بہت اچھے سے کرتے ہیں دل سے کھانا کھلاتے ہیں دل سے کسی کو دیتے ہیں کچھ بھی دیتے ہیں تو دل سے دیتے ہیں. کئی بار ہمارے دل میں تو تنگی بھی آ جاتی ہے لیکن وہ لوگ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کو ایمان کے بغیر عمل صالح پسند نہیں ہے. ایمان ہوگا اور عمل صالح ہوگا تبھی وہ قبول ہوگا. اگر کوئی ایمان والا نہیں ہے کافر ہے لیکن وہ عمل صالح کرتا ہے اچھے عمل کرتا ہے غریبوں کی مدد کرتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے سب اچھے کام کرتا ہے لیکن اس کو کیا ہے اس کا بدلہ اس دنیا میں ہی دے دیا جائے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو ایمان لانا ایمان مفصل جو ہے اس پہ ایمان لانا اللہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتابوں پر اور فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ہر چیز پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ایمان کے بغیر عمل صالح قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے تو یہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں اور اصل میں وہ خود اپنے آپ کو دھوکا وہ لوگ کو لگتا ہے کہ ہم ان کو دھوکا دے رہے ہیں لیکن ایکچوئل میں وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں اور اس کا ان کو علم ہی نہیں ہے شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہیں. کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے جس کو اللہ نے بڑھا دیا ہے. اور کس وجہ سے باوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم ایمان لائے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ایسا بولتے تھے آگے مسلمانوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نا اس لیے اللہ نے ان کے دل میں جو بیماری ہے اس کو اللہ نے کیا کر دیا ہے بڑھا دیا ہے اور اس کے بدلے میں ان کے لیے دردناک سزا ہے. سزا بولنے سے پنشمنٹ بولنے سے ہی تو بہت تکلیف والی چیز ہوتی ہے لیکن دردناک سزا بہت زیادہ بڑی درد دینے والی جو پنشمنٹ ہوگی تو وہ کیسی ہوگی وہ ان کے لیے ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ فرماتے ہیں جب کبھی ان سے کہا گیا کہ تم زمین میں فساد مت کرو فساد سمجھتے ہو نا فتنہ فساد کر رہے ہیں بولتے نہیں اپن ہے نا جھگڑے لڑائی کرانا آپس میں لڑائی جھگڑے کروانا ہے نا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد مت مچاؤ لڑائی جھگڑے مت کرو جیسے ساس کیا کرتی ہے بہو اور بیٹوں کے بیچ میں جھگڑے لڑا دیتی ہے یا بہو اپنے شوہر اور ان کی بہنوں کے بیچ میں جھگڑے لڑا دیتی ہے یا اپنے ماں بیٹوں کے بیچ میں جھگڑے لڑا دیتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہوتی ہے فساد ہے نا کسی کو لڑا دینا فساد کرانا ہوتا ہے. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت کرو تو وہ کیا کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. خبردار حقیقت میں یہ لوگ فساد پیدا کرنے والے ہیں مگر ان کو شعور نہیں ہے ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ ان سے کہا جاتا تھا کہ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ کفر کرے مطلب منافق لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے تھے کہ ہم بیوقوف ہیں کیا ان کی طرح ایمان لے آئیں گے کیا فائدہ ہو رہا ہے مر ہی کٹ رہے ہیں یا بھوکے مر رہے ہیں دیکھو پورا سب سامان امن چھوڑ کے آ گئے یہاں آ کے مدینے میں پڑے ہیں مدینے میں آ گئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے سب صحابہ کرام جو ہجرت کر کے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے پر پہلے ہی ہجرت کر دیے تھے نا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تھے اور دھیرے دھیرے بعد میں لوگ آتے جاتے تھے لیکن بہت سارے صحابہ پہلے آ گئے تھے. تو ان سے کہا جاتا تھا کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تو بولتے ہیں ان کے جیسے بیوقوف لوگوں کی طرح ہم بھی ایمان لے آئے ہے نا کیا ملا ان کو ایمان لا کے کچھ تو نہیں ملا ہے نا ماری تو کھا رہے ہیں یہ لوگ سب کی ہے نا اور بھوکے مر رہے ہیں لوگ ایسا ان کو لگتا تھا. کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے
خبردار، سچ تو یہ ہے کہ یہ خود بیوقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تو صحابہ کرام کو بعد میں اتنی دولت آئی تھی، مدینہ میں اتنی دولت کی ریل پیل تھی کہ سب صحابہ کرام یاد کرتے تھے کہ ہم کیسے رہتے تھے اور آج ہم کیسے رہ رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گش کھا کے گر جاتے تھے. اصحاب صفہ میں سے تھے نا، مسجد کے باہر بیٹھے رہتے تھے، جب کوئی لا کر دیتا تھا کچھ کھانے کو تو کھا لیتے تھے ورنہ بھوکے رہتے تھے، اور چکر کھا کے گش کھا کے بھوک سے گر جاتے تھے. اور بعد میں ان کے پاس ریشم کا رومال تھا، جیب میں سے نکال کے ان کو چھینک آئی تو انہوں نے رومال سے جب پوچھا نا تو ان کو یاد آیا، واہ ابو ہریرہ واہ واہ، پہلے تو تم گش کھا کے گر جاتے تھے بھوک کی وجہ سے، لوگ سمجھتے تھے کہ تم کو بیماری ہو گئی ہے، دورہ پڑا ہے، اس لیے لوگ تمہیں جوتے سنگھاتے تھے تم کو ہوش میں لانے کے لیے، اور آج تم ناک پوچھنے کے لیے ریشم کے رومال سے ناک پوچھ رہے ہو، واہ ابو ہریرہ واہ. ایسا کر کے ان کی حدیث آتی ہے الحمدللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے آ گئے تھے نا الحمدللہ. تو یہ لوگ بیوقوف ہیں، جو منافقین ہیں وہ نہیں جانتے ہیں نا، وہ بیوقوف ہے. جب ایمان والوں سے وہ ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور جب اکیلے میں ہوتے ہیں نا اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ان کے دوست تھے وہ لوگ یہودی، یہاں سے خبریں لیتے تھے اور جا کے یہودیوں تک پہنچاتے تھے کہ یہ لوگ ایسے ایسے منصوبے بنا رہے ہیں، ایمان والے مطلب مسلمان لوگ یہ ان لوگ ساٹھ گاٹھ کر رہے ہیں، یہ ان لوگ کی ہے نا، ان لوگ کی ایسے مشورے چل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے ان کی محفلوں میں. ایسے جا کے وہ اپنے شیطان دوستوں کو بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ تو ہم صرف مذاق کرتے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، اب وہ ان کی رسی لمبی کیے جا رہا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں کیا ہو رہے ہیں، اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. اندھے ہیں، آنکھ ہے لیکن اندھے ہیں نا، ایسے بھٹکے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے فائدے مند نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ منافق لوگ ہیں. انہوں نے ہدایت کے بدلے کیا لے لی؟ گمراہی لے لی، اور ان کو کوئی فائدے مند سودا نہیں ملا. ان کی مثال بھی اللہ نے بتائی ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، علم کی روشنی جلی. علم کیا ہوتا ہے؟ روشنی لے کر آتا ہے. اور جو لا علمی ہوتی ہے نا، جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، لا علمی کا کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا ہوتا ہے، اور علم کی کیا ہوتی ہے؟ روشنی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ آگ جلائی، مطلب علم کی روشنی پھیلائی. اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر لیا، مطلب پورے مدینہ میں جب علم پھیل گیا تو اللہ نے ان کے دیکھنے کی روشنی چھین لی. اب ان کو پورے مدینہ میں جب روشنی پھیل رہی تھی، لیکن ان لوگوں منافق لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کر دیا؟ ان کی روشنی چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ اندھیریوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. مطلب ان کے دل کی جو اندھیاری ہے نا، علم والے ہو کر یدی ہوں گے تو بھی ان کے دل میں کیا ہے؟ دل میں اندھیرا چھایا ہوا ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں اندھیروں میں بھٹکنے دیا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ اب نہیں پلٹیں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو، یا پھر وہ لوگ کیسے ہیں منافق لوگ، کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اندھیری گھٹا بھی ہے، کڑک بھی ہے، چمک بھی ہے، بجلی بھی چمک رہی ہے، اور کڑاکے کی جب آواز سنتے ہیں نا تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ حق کے ان انکاریوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. مطلب ان کے لیے ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس طرح کی مصیبتیں آتی ہی رہیں گی اور یہ ڈر ڈر کی زندگی گزاریں گے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے مانو بہت جلد بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے گی. جب کچھ روشنی ان کو نظر آتی ہے تو کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت بالکل ہی چھین لیتا. یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. مطلب یہاں پہ منافقوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب روشنی پھیلی علم کی، قرآن کی روشنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلائی تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوستے تھے. مطلب یہ بولتے تھے کہ اس کو نہیں سنو، نہیں سنو. یدی سن لیں گے تو کیا ہوتا تھے؟ لوگ کھینچے چلے جاتے تھے. ایسا مطلب اٹریکشن تھا قرآن میں کہ لوگ کھینچے چلے آتے تھے، تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے. اور سنتے بھی تھے تو لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ سننے کے لیے آتے تھے نا تو لوگوں کے بیچ میں شک پھیلاتے تھے. جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے نا، ان کے دل میں شک اور شبہات پیدا کر دیتے تھے. ارے دیکھو یہ کہہ رہے نا، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا پھیلاتے تھے. اس کے بعد جو چیزیں آسان ہوتا تھا، اب بول تو چکے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو کیا کرتے تھے؟ جو آسان آسان احکامات ہوتے تھے نا،
کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے، ہاں ٹھیک ہے اذان ہوگی تو ہم بھی مسلمان بن گئے، ہم نماز پڑھنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے، لیکن تم بولیں گے کہ جھوٹ مت بولو، کسی کو برے نام سے مت پکارو، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، یہ سب کام تو ہم سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے میں نماز پڑھ لوں گی، لیکن پردہ اوف آئی ڈونٹ لائک ہے نا حجاب، مجھے پسند نہیں ہے، مطلب جو احکام اچھا لگ رہا ہے، ایزی لگ رہا ہے، اپنے فائدے کا ہے تو ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب جو چیز ہم کو بھاری جاتی ہے ہم وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، تو یہ کون ہوتے ہیں؟ منافق ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کو مثال سے سمجھا دیا۔ آگے فرمایا اب جو آیت نمبر 21 ہے وہ سب عام لوگوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس، کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگو، سارے لوگ ہیں، چاہے وہ منافق ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، سب کے لیے ہے کہ اے لوگو بندگی اختیار کرو، ہے نا، اپنے رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں ان سب کا پیدا کرنے والا ہے۔ کیا کرو؟ عبادت کرو۔ او بدو مطلب عبادت کرو، کس کی؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے تم کیا ہوگے؟ بچ جاؤ گے، اسی صورت میں تم کیا ہوگے؟ بچا لیے جاؤ گے۔ کس سے بچا لیے جاؤ گے؟ کس سے بچا لیے جاؤ گے؟ اللہ دوزخ کیا سے، کہنا ہے نا؟ عبادت دوزخ سے، ہاں عبادت کرو گے تو تم کو اللہ کیا کرے گا؟ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن یہاں عبادت کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا کوئی بتاؤ، فاطمہ آپ نہیں بتائیں گے؟ عبادت کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہے نا، ساری جو بیسک چیزیں ہیں نا، اللہ کے ہر کام کو ماننا۔ ہاں اصل میں کیا ہے عبادت کا مطلب؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہے نا، یہ جو ہے یہ چیزوں کو ہم کیا مانتے ہیں؟ عبادت مانتے ہیں۔ لیکن اصل عبادت کیا ہوتا ہے؟ اب عبادت جو ہے نا عبادہ سے نکلا، عبادہ، عبادہ مطلب بندہ، غلام ہوتا ہے، بندہ اور غلام۔ غلام جانتے ہو پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، تو اللہ کے ہم کیا ہیں؟ غلام ہے، ہاں بندے مطلب غلام۔ غلام ہے نا، تو غلام کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے نا، بندگی کرتا ہے نا اپنے مالک کی۔ میرا ایک بہت ہی فیمس کوٹ ہے، میں ہمیشہ یہ واقعہ کوٹ کرتی ہوں۔ ابراہیم بن ادم جو ہے نا، ایک پرانے مطلب اسلاف میں سے تھے، ابراہیم بن ادم رضی مطلب بولنا چاہیے رحمت اللہ علیہ، ہے نا، تابعین میں سے تھے وہ۔ تو ایک بار بازار گئے اور ایک غلام خرید کے لائے تھے انہوں نے۔ جب غلام خرید کے لائے، جب لے آئے تو اس کو بولے کہ بتا تو کیا کھائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے مالک، آپ میرے آقا، جو آپ مجھے کھلائیں گے میں وہ کھاؤں گا۔ تو بولے ٹھیک ہے، اچھا یہ بتا تو پہنے گا کیا؟ کیونکہ دوسرے ایریا کے ہوتے تھے غلام جو بیچنے آتے تھے نا بازار میں، تو کہیں کہیں سے لوگ اٹھا اٹھا کے لاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ کوئی کام دھندا تو تھا نہیں، لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنی زندگی رہزنی، ڈاکو گری کر کے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ قبیلے کے قبیلے کو لوٹ لیتے تھے، جہاں قبیلے کے قبیلے جا رہے ہوتے تھے ان کا سامان، ان کے بچے، ان کے سب کو لوٹ کر اس کو بیچ کر وہ لوگ اپنا سب چلایا کرتے تھے، اور کوئی قانون نہیں تھا۔ جیسے ہمارے یہاں چوری کرنے پر سزا ملتی ہے نا، ان کے یہاں کوئی قانون نہیں تھا، بنا قانون کے وہاں کی زندگی چل رہی تھی عرب والوں کی، ٹھیک ہے، کوئی قانون نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ انہوں نے ابراہیمی شریعت کو پورا بھلا دیا تھا، اس کے مطلب سارے سب چیز کو مٹیا میٹ کر کے رکھ دیے تھے، کچھ بھی ان کو یاد نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو بولتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا ہیں اور ہم ان کے پوتے ہیں اور ہم تو نبیوں کے پوتے ہیں، لیکن ان کی شریعت کو بالکل وہ لوگ گٹ مٹ کر کے رکھ دیے تھے، اصلی چیز تو غائب ہی ہو گئی تھی، کیونکہ جب دین میں دوسری چیزیں جب اندر آتی ہیں نا تو اصلی چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ایک اصلی چیز اندر آتی ہے، ایک گندی چیز اندر آتی ہے تو اصلی چیز جو ہے باہر جاتی ہے، تو ایسا کرتے کرتے سب اصلی چیزیں تھی وہ شریعت سے چلی گئی تھی، ہے نا۔ تو کیا بتا رہی تھی میں کیا بتانا چاہا؟ بندگی، ہاں، تو اطاعت، ہاں، تو ابراہم بن ادم نے ان کو بولا کیا لباس پہنو گے؟ تو وہ بولا کہ آپ میرے آقا، آپ میرے مالک، آپ جو پہنائیں گے میں وہ پہنوں گا۔ تو ایسے 3 کوشچن انہوں نے پوچھا، وہ ایسا ہی جواب دیا تو وہ گش کھا کے گر گئے، چکر کھا کے ان کو چکر ہی آ گیا،
وہ ٹینشن میں ایسا چکر آ گیا ان کو، پھر گش کھا کے اٹھے نا، رو رہے جو رو رہے، تو بولتے ہیں اللہ پاک یہ جو میرا غلام ہے مجھ جیسے ناقص آقا کی اتنی اطاعت کرتا ہے کہ میں جو کھلاؤں گا وہ کھائے گا، جو پہناؤں گا وہ پہنے گا، ہے نا، اور میں کیسا غلام ہوں تیرا اللہ، میں تیرا کیسا غلام ہوں، میں تو تیرے جیسے اتنے عظیم رب کا میں کیسی اب بندگی کرتا ہوں، اور یہ میرے جیسے ناقص آقا کی، انسان کی کیا ہے، انسان مالک بنا ہے اس کا غلام کا، لیکن اتنا ناقص ہے نا آقا، مالک کتنا ناقص ہے، بنا مطلب کا ہے نا، دنیا کے لیے کچھ وقت کے لیے تو اس کو اللہ نے غلام دے دیا ہے نا، لیکن اللہ کے تو ہم غلام سب کچھ ہے، تو ان کو افسوس ہوا کہ میں کیسی غلامی کرتا ہوں اور یہ کیسی غلامی کر رہا ہے میری۔ تو اس سے ہم کو سیکھ لینا چاہیے کہ اللہ کی ایسی غلامی کرنا ہے کہ تو اللہ تو جو کھلائے گا میں اس پہ راضی ہوں، اللہ تو جو پہنائے گا میں اس پہ راضی ہوں، تو جو احکامات دے گا اس پہ میں راضی ہوں۔ تو ایسی بندگی ہوتی ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں اصل میں۔ ایک دیوے کونے میں بیٹھ جانا اور میرے کو کوئی کام نہیں ہے، میں بس تسبیح لے کے بیٹھی رہوں گی، تو کیا وہ عبادت کر لوں گی تو سب کچھ فرض ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنی ہے، اس کے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، میرے گھر میں اللہ نے مجھے جو ذمہ داری دی ہے وہ پورا کرنا ہے، لوگوں کے لیے میرے پر جو حق ہے سب حق مجھے ادا کرنا ہے، تبھی وہ عبادت کے میں شمار ہوگا۔ نہیں تو خالی عبادت، یہ جو ظاہری عبادت اس کو نہیں عبادت کہیں گے، سب چیز آتا ہے، ایک چیز وہ بھی ہے زوز ہے، ایسا نہیں کہ عبادت نہیں کریں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہے نا، عبادت کی سب سے پہلے پوچھ ہوگی، لیکن وہ ایک پوائنٹ ہے نا، سیکنڈ پوائنٹ اطاعت اور بندگی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم اطاعت اور بندگی کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین، کیوں کرنا ہے بندگی؟ کیونکہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ زمین کیسی ہے؟ ارتھ کیسی ہے جہاں ہم رہتے ہیں، ارتھ میں رہتے ہیں نا ہم، کیسی سپاٹ ہے، گول ہے نا، گول ہے، تو کیا ہم گول گول ہم گول گول گھوم رہے ہیں؟ ارتھ کے ساتھ ہم بھی گول گھوم رہے ہیں نا، ایک تو اپنے آربٹ پہ بھی گھوم رہی ہے نا ارتھ، ہماری ارتھ جو ہم جس زمین پہ کھڑے وہ اپنی جگہ پہ بھی گول گول ہل رہی ہے، اور سورج کے چاروں اور سن کے چاروں اور بھی گھوم رہی ہے، دو موومنٹ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ دو موومنٹ ہے، اور آسمان میں ہے ہم، ہے نا، جیسے آسمان ہے ویسے ہی زمین ہے، جیسے زمین اور آسمان سب ہے، ہمارے لیے الگ سے آسمان بنایا اللہ نے، ٹھیک ہے، ہر پلینٹ کے لیے الگ الگ ہے ہر چیز، سورج بھی الگ ہے ہر کسی کا، لیکن آپ یہ سوچو کہ ہماری زمین موومنٹ میں ہے، اب موومنٹ والی چیز پہ ہم کیسے کھڑے ہیں، یہاں پر آرام سے کیسے بیٹھے ہیں ابھی؟ تو اللہ نے کیا بنایا، ہمارے لیے لیویبل بنا دیا اس زمین کو، بچھونا بنا دیا ہمارے لیے زمین کو، ورنہ آپ سوچو ہم جب سفر کرتے ہیں پلین میں یا پھر بس میں جاتے ہیں تو ایک گلاس پانی پینا مشکل ہو جاتا ہے، پانی بھی گر جاتا ہے کیونکہ چل رہی ہوتی بس، پانی پی سکتے ہیں ہم؟ اٹک جاتا ہے گاڑی میں، کار میں بھی جاتے رہیں گے پانی پیتے رہیں گے، یدی چلتی ہوئی گاڑی ہے پیتے ہیں تو پانی گر جاتا ہے یا اچھا لگ جاتا ہے۔ آج ہم کتنے آرام سے مست ٹیسٹی کھانا کھاتے ہیں نا، بڑھیا الگ الگ جگہ سے اٹھا اٹھا کے کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں؟ تو اللہ نے ہم کو ہمارے لیے زمین کو کیا بنا دیا، بچھونا بنا دیا، فرش بنا دیا، آسمان کی چھت بنا دی، آسمان کو کیا بنا دیا، چھت بنا دیا ہمارے لیے، اوپر سے پانی برسایا اللہ نے، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر دسترخوان بچھا دیا ہمارے لیے۔ اب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے مقابلے میں نہ لاؤ۔ تو آپ سوچو، غور و فکر کرو اس آیت پہ، اگر اس زمین کو اللہ لیویبل نہیں بناتا تو جیسے اسپیس میں لوگ جاتے ہیں نا، اسپیس میں ایک جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ گول گول گھومتے رہتے ہیں، آپ کبھی دیکھنا، وہ سنیتا ولیمز جو گئی تھی نا اس کی فوٹو آتی ہے، وہ آسمان میں سے ان کے بال سب اڑتے رہتے ہیں، مطلب وہ کھڑے نہیں رہ سکتے وہ لوگ، وہ گول گول گھومتے رہتے ہیں وہاں پر، اور ڈائپر پہننا پڑتا ہے کیونکہ وہ حاجت بھی وہ پوری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو دوسروں کو اللہ جب دیکھتے ہو تم یہ سب آسمان کو چھت بنا دیا، دیکھو ایک چھوٹی سی سوراخ ہوئی ہے آسمان میں تو کیا ہو رہا ہے، اتنی ساری کرنیں، اتنی ساری سوائیں آ رہی ہے جو کیا کری، کینسر وغیرہ ہے نا، گرین ہاؤس ایفیکٹ کم ہو گیا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، چھید ہو گیا ہے، تو چھید سے کیا ہو رہی ہے، سوراخ کی وجہ سے زہریلی جو سوائیں ہیں، ریز جو ہیں ہم تک پہنچ رہی ہے اور ہم کو کیا کر رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے، ہول ہو گیا ہے ابھی۔ تو
جب تم جانتے ہو اللہ نے اتنا کچھ کیا ہے ہمارے لیے، تو تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو مقابلے میں کیسے ٹھہرا سکتے ہو؟ کیسے ٹھہرا لیتے ہو؟ ہے نا، مت لاؤ اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو، مت لاؤ، مطلب دوسروں کو برابری کا درجہ مت دو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے، مشرکین مکہ، جب یہ آیت اتر رہی تھی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہاں کے لوگ، عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی معبود بنا کر رکھے تھے، فرشتوں کو بھی برابری کا سمجھتے تھے، زمین آسمان ہر چیز، ایک پتھر بھی ملا تو اس کو بھی لے کر پوجنے بیٹھ جاتے تھے، ہے نا، ہر چیز کو پوجتے تھے وہ لوگ، پیڑ پودے اور ہر چیز کو ہی پوجا کرتے تھے، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، جنوں کو بھی پوجتے تھے، سب کو پوجتے تھے وہ لوگ۔ تو اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو مت، ہے نا، لاؤ۔ آگے اللہ نے فرمایا، اور اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری نہیں ہے، اگر ایسا شک ہے تمہارے دل میں، تو ایسی ایک سورہ بنا کے لے آؤ، ہے نا، اور اپنے سارے جو جن کی تم پوجا کرتے ہو نا، ان سب کو، اپنے حمایتی لوگوں کو، اپنے سارے، ہے نا، جو بھی تمہارے ساتھی ہیں ان سب کو بلا لو، اللہ کے علاوہ جس کو تم چاہتے ہو سب کی مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اس جیسی ایک سورہ لے کے آ جاؤ، ایک سورہ لے آؤ۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً تم کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ حق ہے۔ تو حق کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ نے دوزخ کو جلا کے رکھا ہے، اور جو آگ جل رہی ہے نا، سلگا دی گئی ہے، پہلے وہ وائٹ تھی، بعد میں وہ ریڈ ہوئی، بعد میں اب وہ کالی بھی ہو گئی ہے، مطلب جب کبھی اس کی شدت کم ہوگی نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کیا کریں گے، انسانوں کو ڈالیں گے، تو انسانوں کے ڈالنے سے وہ آگ اور بھڑکے گی۔ جیسے آج آگ کم ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کیروسن ڈالتے ہیں آگ، تو لکڑی میں آگ اور زیادہ بھبک پڑتی ہے نا، تو فیول ڈالیں گے اللہ پاک۔ فیول کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ آپ کو پتا ہے پتھر پہلے زمانے میں جب ماچس نہیں نکلی تھی، میچ باکس انوینٹ نہیں ہوا تھا، تو لوگوں کو ایسے پتھر تھے، جب پتھروں کو جب رگڑتے تھے نا، اس سے آگ نکلتی تھی۔ اور انسان کیسے ایندھن بنیں گے؟ کیونکہ انسان کی باڈی جو ہے کیا سے بنی ہوئی ہے؟ ہڈیوں سے بنی ہوئی ہے۔ ہڈی میں کیا ہوتا ہے؟ فاسفیٹ ہوتا ہے، کیلشیم ہوتا ہے، اور یہ سب جلانے میں مدد کرتے ہیں۔ فائر ورکس جانتے ہو، جو پٹاخے بنتے ہیں نا، پٹاخے جلاتے نہیں کیا دیوالی میں، ہندو لوگ جو جلاتے ہیں پٹاخے، اس میں جو جلنے والا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، اس میں یہی فاسفیٹ وغیرہ ڈلا ہوتا ہے، فاسفیٹ، گندھک، یہ ہوتے ہیں، اس میں ڈلے رہتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، آگ کو بھڑکانے میں مدد کرتے ہیں، اس لیے وہ آگ جلتی ہے اس میں۔ تو انسان کی جو ہڈیاں بنی ہوئی ہیں نا، وہ ان چیزوں سے بنی ہوئی ہے، جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا نا جہنم کے، تو وہ کیا ہوگی، اور زیادہ بھڑکنے لگتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے، جہنم تیار کیا ہے، جس کے یہ لوگ کیا ہوں گے، انسان اور پتھر اس کے کیا بنیں گے، فیول بنیں گے، ایندھن بنیں گے، مطلب اس کو تیز کریں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جو حق کا انکار کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں خوشخبری دے دو، کن کو؟ جو اس کتاب پر ایمان لے آئے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم سب ایمان لائے ہیں، آپ سب بولو اللہ ہم ایمان لائے ہیں، اللہ ہم ایمان لائے ہیں۔ تو ان کے لیے اللہ کیا دے رہے ہیں؟ خوشخبری سنوا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ سب کو پسند ہے نا ایسا گھر؟ ایسا گھر سب کو پسند ہے نا، جس میں باغیچہ بھی ہے، جس میں نہریں بھی بہہ رہی ہیں، سب کو پسند آتا ہے نا ایسے بالکل باغیچے دیکھنے کے لیے؟ ہم کشمیر، شملہ، منالی، کہاں کہاں دنیا کے کونے کونے پر جاتے ہیں نا ایسے دیکھنے کے لیے نظارے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے ایسے باغ دے دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں کے پھل۔ اب باغیچے میں جاتے ہیں، ضروری ہے کہ وہاں کے باغیچوں میں جو جھاڑ لگے رہتے ہیں، ٹریز لگے ہوتے ہیں، اس میں باغیچے میں کتنا اچھا لگتا ہے باغیچے میں، لیکن ہر باغیچے کے جو جھاڑ، پیڑ، ٹریز ہوتے ہیں، کیا ان میں پھل لگے ہوتے ہیں؟ لگے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے۔ کیا وہاں فوارہ چالو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ پھر بھی وہ باغیچہ بہت پیارا لگتا ہے، لیکن اللہ جو باغیچہ دیں گے، باغ دیں گے ہمارے لیے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ کیسا ہوگا؟ پھلوں والا باغیچہ ہوگا، پھل لگے ہوں گے، اور ایسا اور آئے گا آگے
قرآن میں کہ ایسا ہاتھ لگا کے جنتی اس کو توڑ کے کھا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ان لوگوں میں سے ہمیں بنا دے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں خوشخبری دے دیجئے ان کے لیے جو کتاب پر ایمان لے آئے اور اپنے عمل ٹھیک کر لیں۔ مطلب جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لے آئے اور اپنے عمل کو صالح کر لے، ٹھیک کر لے، تو ان کے لیے کیا ہے، باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں کے جو پھل ہوں گے نا، جو پھل لگے ہوں گے، وہ دنیا کے پھلوں جیسے ملتے جلتے ہوں گے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، حدیث میں ابھی کوٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اپنے کو اتنا ٹائم نہیں ہے نا آپ لوگ، لیکن میں یدی شیئر کروں گی اس میں ملے گا تو آپ لوگ سننا کہ وہاں کے پھل کیسے ہوں گے۔ مطلب یہاں کے جو ذائقے ہیں نا اس سے ذائقے میں کئی گنا زیادہ ہوں گے، شیپ میں، سندرتا میں، خوشبو میں، لذت میں، ہر چیز میں وہ زیادہ بڑھے ہوئے ہوں گے، وہ ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ اچھا آپ پوچھیں گے باجی ملتے جلتے کیوں دیے جا رہے ہیں، اور اس سے اچھے بھی تو دیے جا سکتے تھے نا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر آپ بفے سسٹم میں گئی ہے نا، وہاں جو آپ کی پسند کی تندوری چکن رکھی ہوئی ہے، چکن چلی رکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی اور ایک چیز رکھی ہوئی ہے جس کو آپ کبھی کھائے نہیں ہیں، تو آپ پہلے کیا کھانا پسند کریں گے؟ جو ہم نے کھائے ہیں باجی پہلے وہی، ہے مطلب نا؟ تندوری۔ جو جس سے انسان مانوس ہوتا ہے نا، جس کو جانتا ہے نا، وہ چیزوں کو پہلے کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو ہاتھ بڑھانے کے لیے تھوڑا جھجکتا ہے کہ نئی چیز ہے بھائی، پتہ نہیں کیسی ہوگی، میرا پلیٹ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا، میں اس کو ڈال لوں گی بیچ میں، تو پہلے ایسا کرتی ہوں، یہ سب کھا لیتی ہوں، بعد میں اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لوں گی، ہے نا؟ اور جیسے کوئی اسکول میں اپنے بچے کو ڈالنا ہوتا ہے تو ہم کون سے اسکول کو پسند کرتے ہیں؟ جہاں ہمارے کوئی رشتہ دار کا بچہ پہلے جا چکا ہو۔ تو جس چیز سے انسان میں اجنبیت نہیں ہوتی ہے، جس چیز کو انسان زیادہ اچھے سے جانتا ہے، وہ چیز کو انسان کھانے میں ہے نا ہیزیٹیٹ نہیں کرتا ہے، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملتے جلتے پھل دیں گے وہاں پر، ہے نا؟ جیسے پھل ان کو دنیا میں بھی دیے جاتے تھے، وہ کہیں گے ہے نا، ارے یہ تو وہی پھل ہے جو ہم کو دنیا میں دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گی۔ اچھا باغیچے میں جائیں گے آپ، بہت پیارا باغیچہ ہے، لیکن آپ کے ازواج نہیں ہوں گے، آپ کے ہسبینڈ نہیں ہوں گے، تو آپ کو مزہ آئے گا وہاں؟ اچھی جگہ ہے، اچھا آپ کو ایئر کنڈیشن فل روم دے دیا گیا ہے، باغیچہ ہے، بہت اچھے مطلب بہت اچھے جو ہے جگہ پہ گیسٹ ہاؤس میں آپ رکے ہوئے ہیں، بہت پیارا ہے، لیکن آپ کے ساتھی ہی نہیں ہے، تو کیا آپ کو مزہ آئے گا؟ ایک آدھ دن تو ٹھیک ہے مزہ آ بھی جائے گا، لیکن بعد میں آپ کو کیا ہوگا، بور ہوگا نا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کریں گے، وہاں پر ازواج دیں گے، ہے نا؟ یہاں پہ پاکیزہ بیویاں دی ہے اور پاکیزہ دی ہے نا، ہے نا؟ ادھر ادھر دیکھنے والی، گندی نگاہوں والی، گندے ڈریس پہننے والی نہیں، پاکیزہ۔ اس میں ہر چیز آتا ہے کہ ہمیں اپنے ہے نا شریعت کے مطابق کپڑے پہننے ہیں، جو اس میں جسم نہ دکھے، جو چست نہ ہو، دوسری قوم کی مشابہت نہ ہو، دوسری قوم کے جیسے آج کل جو گاؤن چل رہے ہیں نا ویسے گاؤن نہ ہو، ان کے جیسے ڈریس نہ ہو، ان کے جیسا میک اپ نہ ہو، ایسی بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھی جگہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے، واپس آنا پڑتا ہے اپنے کو، لیکن وہ جنت ایسا ہوگا کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اللہ پاک اللہم تزل منہم، اللہ ان لوگوں میں سے ہمیں بنا دے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، ٹائم ہو گیا کیا؟ ہاں باجی ایسے تو ہو گیا ہے ٹائم۔ ہاں ٹائم ہو گیا ہے، یہاں ہی روک دو نہیں تو پھر مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ ہاں 6:30 ہوا ہے ابھی۔ خیر جان مغرب جی تو ہمارے یہاں 6:30 کو ہی مغرب ہوتی ہے، آپ لوگ کیا جلدی ہوتی ہے کیا بیٹا؟ جی نہیں ہماری باجی جلدی ہماری ہوتی باجی ہے، ہماری ایگزام جلدی ہے۔ نہیں ہوتی باجی۔ دو میں تھوڑی سی 2-4 آیت اپا کل کل لے لیں گے۔ کل لے جی لیں آپ گے کل لے لیں باجی، گے، کل لیں گے، ہمارا بھی روزہ 6:30 بجے ہے۔ تک ختم